بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احتشام الحق عباسی ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں IRC اسلام آباد میں۔ کیسے نشے کا ایک مریض نشے کی بیماری کی طرف بڑھتا ہے یا نشے کی بیماری کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اور اگر فار ایگزامپل اگر بہت سارے لوگوں کو ہم نشہ کرائیں تو کہ سارے لوگ نشے کے عادی نہیں بنیں گے۔ اگر ہم 100 لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں اور 100 لوگوں کو ڈرگ پرووائڈ کریں یا چرس کا استعمال کرائیں یا کوکین کا استعمال کرائیں تو کیا سارے لوگ نشے کے مریض بن جائیں گے اور وہ بار بار نشہ کرنا شروع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس میں سے ایک خاص تعداد ہوگی، ایک خاص پرسنٹیج ہے، جو پرسنٹیج جو ہے وہ منشیات کے عادی بن جائیں گے اور وہ بار بار نشہ کریں گے۔ کیوں کہ ان کے جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کیمیائی تبدیلی آئے گی اور ایک جسمانی تبدیلی آئے گی ان کے اندر جسم میں، اور ان کہ وہ بار بار نشہ کا لینے کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کا جو جسمانی تبدیلیاں ہیں، جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کی بہت زیادہ جو تبدیلی آتی ہے وہ سائیکولوجیکل تبدیلی آتی ہے۔ ان کی کوگنیٹو فنکشننگ کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر اس میں صرف میں ایک چرس کے استعمال کا ذکر کروں تو چرس کے اندر بے شمار قسم کے کیمیکلز آتے ہیں، اور ان میں ایک کیمیکل ہے جسے ہم THC بولتے ہیں۔ اور جو THC ہے، یہ THC ایک سائیکو ایکٹیو کیمیکل ہے، اور اس سائیکو ایکٹیو کیمیکل کی وجہ سے جو چرس کا استعمال کرنے والا انسان ہے، جو مریض ہے، اس میں کوگنیٹو فنکشننگ کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کی پرسیپشن کے اندر تبدیلی آئے گی، اس کی تھاٹس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی، اس کے اندر رویوں کے اندر بدلاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اندر سائیکوسس کے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گی اور وہ اسکیزوفرینک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تھینک یو۔